अस्सलाम वालेकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे यार, आजकल इतनी मसरूफियत है ना कि बातें ही नहीं हो पाती। तुम्हें याद है हमेशा से मुझे कुरान पाक की बातें सुनने का शौक था। आज चलो इस पे बात करते हैं, खास तौर पर उसके अखलाकियात पे और ये कि आज के दौर में उनका क्या किरदार है। ये बस एक किताब नहीं है यार, ये एक मुकम्मल लाइफ गाइड है जो हजारों साल पहले नाज़ल हुई और आज भी इतनी ही अहमियत रखती है। तो बात करते हैं इसके अखलाकियात से। सबसे पहली बात तो ये कि कुरान ने इंसानियत को मरकजी मकाम दिया है। हर इंसान की इज्जत व एहतराम की बात की गई है। छोटे से बड़े तक, गरीब से अमीर तक, सबके हुकूक का ख्याल रखा गया है। सोचो, आजकल तो कभी ये भी नहीं सोचा जाता कि दूसरे का क्या हाल है। अपनी मसरूफियत में हम सब इतने खोए हुए हैं। कुरान का पैगाम है कि हर इंसान बराबर है। इसकी जिंदगी, इसका वक़ार, सब मुहिम है। यही तो बुनियाद है अमन और तरक्की की। और आजकल जो अदम मुसावात फैली हुई है, जो जुल्म व सितम है, कुरान के इंसियत का पैगाम इसका बेहतरीन हल है। फिर इंसाफ का मकाम है। कुरान बार बार इंसाफ पर जोर देता है। गरीब का हक, मजलूम का हक, सबका हक। कोई बड़ा हो, कोई छोटा, सबके लिए इंसाफ जरूरी है। आजकल कितनी जगहों पे इंसाफ का फुकदान है। और फिर रिश्वत सतानी, पार्टीबाजी, ये सब तो इंसाफ की राह में बड़ी रुकावटें हैं। कुरान का पैगाम है कि इंसाफ हम सब के लिए ज़रूरी है। ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और फिर सदका व खैरात। कुरान सदक़ात और खैरात करने की बहुत ज़्यादा तलक़ीन करता है। गरीबों की मदद करने की, मोहताजों की मुआवनत करने की। आजकल तो ये देखने में बहुत कम होता है। सब अपनी दुनिया में मगन हैं। लेकिन कुरान का पैगाम हमेशा यही रहा है कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए कुछ करें। यहाँ तक कि मुआफ़ करने का अहमियत। कुरान मुआफ़ करने को बड़ी अहमियत देता है। दूसरों की गलतियों को मुआफ़ करने से दिल में एक अमन और सुकून आता है। आजकल तो हम बहुत जल्द नाराज़ हो जाते हैं और बड़ी आसानी से दूसरों के साथ झगड़ा कर लेते हैं। कुरान का पैगाम है कि मुआफ़ करना एक बहुत बड़ा हुस्न है। फिर ईमानदारी की बात की जाए तो ये तो कुरान में बहुत जोर देकर कहा गया है। छोटी सी बात से लेकर बड़ी बात तक हर काम में ईमानदारी ज़रूरी है। आजकल तो कितने झूठ बोले जाते हैं, कितनी बेईमानी होती है। ये मुआशरे को कमज़ोर करती है। कुरान का पैगाम है कि ईमानदारी एक असल कदरों में से एक है। और फिर अस्मत की भी बड़ी अहमियत है। कुरान हमें बदकारी और बुराइयों से दूर रहने की तलक़ीन करता है। आजकल तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस रास्ते से बहुत दूर दूर ले जाते हैं। कुरान का पैगाम है कि हमें अपनी अस्मत का ख्याल रखना चाहिए। अब सोचो, ये सब बातें जो हजारों साल पहले कही गई थीं, आज भी इतनी ही मुहिम है। ये कुरान की बहुत बड़ी खुसूसियत है। ये किताब हमें एक मुकम्मल जिंदगी जीना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जिएं, कैसे हम अपने आप को और अपने मुआशरे को बेहतर बनाएं। इस्लाम में कुरान के अखलाकियात का बहुत अहम मकाम है क्योंकि ये इस्लाम की बुनियाद हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम एक अच्छा मुसलमान बन सकते हैं और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी अखलाकियात के मुताबिक जिएं। ये इस्लामी तारीख़ का भी एक अहम हिस्सा है और उसने बहुत से क़वानीन और मुआशरे के ढांचे को शक्ल दी है। तो यार, ये थी बात कुरान के अखलाकियात और उनके आज के दौरान के इतलाक़ की। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बात समझ आई होगी। ये एक बहुत बड़ा मौजू है
اور اس پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن آج کل کا وقت یہی تھا۔ کبھی دوسری بار ملیں گے تو مزید بات کریں گے۔ یار، آج کل اتنے مسائل ہیں نا، ہر طرف بے ایمانی، جھوٹ، غداری، ظلم، انسانیت کہیں کھوسی گئی ہے۔ مجھے اکثر یہی سوچ آتی ہے کہ آخر اس سب کا حل کیا ہے۔ پھر میرے ذہن میں قرآن مجید کی باتیں آتی ہیں۔ تم جانتے ہو، قرآن مجید میں صرف عبادات ہی نہیں بلکہ ایک مکمل لائف سٹائل دیا گیا ہے۔ اس میں بیان کردہ اخلاقیات اتنی جامع اور ہمہ گیر ہیں کہ ان کا اطلاق آج کے جدید دور میں بھی بالکل مناسب ہے۔ سوچو، قرآن نے سب سے پہلے صداقت اور امانت داری کو بہت اہمیت دی ہے۔ یہ تو ہر دور کے لیے ضروری ہے نا۔ آج کل جھوٹے دعوے، فریب کاری، بے ایمانی کا بازار گرم ہے، لیکن قرآن کا پیغام صاف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ یہ بات کتنے زور سے آج بھی گونجتی ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، سیاست ہو یا ذاتی تعلقات۔ اگر سچائی اور امانت داری نہ ہو تو پھر نظام کیسے چل سکتا ہے؟ پھر قرآن نے انصاف پر بہت زور دیا ہے، ظلم اور ناانصافی سے سختی سے منع کیا ہے۔ یاد ہے وہ آیت جہاں کہا گیا ہے کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم اندھیرا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نہ آج کل کتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کمزوروں کا استحصال، غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے نا۔ قرآن کا کہنا ہے کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارا دوست ہو یا دشمن۔ اور پھر رحم و کرم۔ قرآن نے انسانیت کے لیے رحم و کرم کا جذبہ بیدار کیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ اللہ رحم کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں سرد پہر اور بے حسی عام ہے، وہاں رحم و کرم کی ضرورت کتنا زیادہ ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، شفقت، مددگار کا رویہ رکھنا، یہی تو انسانیت کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں پر تو یہ مزید لازم ہے کہ وہ قرآن کے مطابق رحم دل اور ہمدرد بنے۔ معاف کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ قرآن نے اس پر زور دیا ہے کہ غلطی کرنے والے کو معاف کرنا چاہیے۔ معاف کرو اور درگزر کرو، لیکن یہ معاف کرنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ دوسروں کو معاف کر کے ہم اپنے دل کو سکون دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، کیونکہ غصہ اور انتقام ہمیشہ نقصان دیتے ہیں۔ اور شرم و حیا، آج کے دور میں ایسی باتیں اکثر چھپائی جاتی ہیں، لیکن قرآن نے شرم و حیا کو بہت اہمیت دی ہے۔ یہ انسان کے کردار کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ شرم و حیا ہم کو بے حیائی اور بد اخلاقی سے بچاتی ہے۔ یہ تو چند مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں اتنی ساری اخلاقی تعلیمات موجود ہیں جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم ایک زیادہ انسانیت سے بھرپور معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں انصاف ہو، جہاں سچائی ہو، جہاں محبت ہو، جہاں رحم دل ہو۔ یہ تو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے کہ ہم قرآن کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس دنیا کو ایک زیادہ خوبصورت جگہ بنائیں۔ سوچو، یہ اخلاقیات آج کے دور میں کتنے ضروری ہیں، سیاسی استحکام کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، اور سب سے زیادہ انسانیت کے لیے۔ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں اور ایک زیادہ بہتر دنیا بنائیں۔ یہی تو ہمارا فروض ہے نا۔ ارے یار، تمہیں یاد ہے ہم پچھلے دن قرآن پاک کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ مجھے ایک خیال آیا ہے، چلو اس کے اخلاقی پیغامات پہ بات کرتے ہیں، خاص طور پر آج کے دور میں ان کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ موضوع ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں۔ دیکھو، قرآن پاک تو صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے،
یہ ایک مکمل لائف گائیڈ بھی ہے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو پہ بات کی گئی ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے فیصلوں تک۔ اور سب سے اہم بات، اس کی تعلیمات ہزاروں سال پہلے دی گئیں، لیکن آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہیں۔ یہی تو اس کتاب کی عظمت ہے۔ مثال کے طور پر، قرآن میں صدقہ و خیرات کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ بس یہ نہیں کہ صرف پیسے دو، بلکہ دل سے دو، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کرو۔ آج کے دور میں جب ہر طرف غربت اور ناانصافی ہے، یہ پیغام کتنا ضروری ہے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں، یہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا کہ 1400 سال پہلے تھا۔ اور اس کا اطلاق بس پیسوں تک محدود نہیں، وقت دے کر، علم دے کر، کوئی بھی مدد کرنا صدقہ خیرات کا حصہ ہے۔ پھر عدل و انصاف کا موضوع، قرآن میں بار بار انصاف اور حق گوئی کی بات کی گئی ہے۔ غریب اور امیر، کمزور اور طاقتور، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آج کے دور میں جہاں بے انصافی اور ناہمواری بہت عام ہے، یہ پیغام کتنا ہی ضروری ہے۔ اگر ہر شخص قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے تو دنیا کتنی بدل سکتی ہے۔ اور معاف کرنے کا درس، یہ اتنا مشکل ہے، لیکن قرآن پاک میں بار بار معاف کرنے اور ناراضگی کو دل سے نکالنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آج کے دور میں جہاں غصہ اور نفرت اتنی عام ہے، معاف کرنے کی یہ تعلیم کتنی زیادہ مہم ہے۔ یہ صرف دوسروں کو معاف کرنے کا مسئلہ نہیں، اپنے آپ کو بھی معاف کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اخلاص، ایمانداری، اپنے وعدوں پر قائم رہنا، محنت، صبر اور شکر گزاری جیسے اصل انسانی قدریں قرآن میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ آج کے دور میں جہاں جھوٹ، دھوکہ اور ناانصافی ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان اخلاقی اقدار کی ضرورت کبھی اتنی زیادہ نہیں رہی جتنی کہ اب ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہنا آسان ہے کہ قرآن کے اخلاقیات بہت اچھے ہیں، لیکن ان کو اپنے روزمرہ زندگی میں لاگو کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہماری زندگیاں اتنی بہت پیچیدہ ہو چکی ہیں کہ کئی بار قرآن کے اسلامی اصولوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور ہمیں ان حالات کے مطابق قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہم اسلامی تاریخ کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے انسان موجود ہیں جنہوں نے قرآن کے اخلاقی اصولوں پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو مبارک بنایا۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ واقعات اور کہانیاں ہمیں ان اصولوں کی اہمیت کو مزید واضح کرتی ہیں۔ اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قرآن کے اخلاقیات کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیات کے لیے ہیں۔ یہ انسانیت کے لیے ایک ایسا پیغام ہے جو ہر عصر اور دوران میں ریلیونٹ رہے گا، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ قرآن کے اخلاقی پیغامات سے آپ ضرور فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ آخر میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اخلاقیات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ایک سفر ہے، ایک جاری عمل ہے۔ یہ ایک دن میں یا ایک سال میں نہیں ہو جاتا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہمیں اپنی تمام زندگی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش ہی ہماری زندگی کو معنوی اور اخلاقی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ یہی تو قرآن پاک کا اصلی پیغام ہے۔ کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے؟ یار، کل رات مجھے ایک بہت ہی دلچسپ خیال آیا۔ ہمیشہ سے مجھے یہ بات سوچنے میں مزہ آتا ہے کہ قرآن مجید میں جو اخلاقیات بیان ہوئی ہیں، ان کا آج کے دور میں کیا اطلاق ہے۔ یعنی پچھلے 1400 سال سے زائد عرصے میں اتنے تبدیلیاں آ چکی ہیں، تہذیب بدل گئی، ٹیکنالوجی نے دھرا کا دھرا ارتقا کیا ہے،
फिर क्या कुरान की तालीमात अब भी इतनी ही मौजू हैं? ये एक बहुत वसी मौजू है, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारे साथ इस पे कुछ बातें करूं। देखो, कुरान मजीद तो सिर्फ एक किताब नहीं, एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल गाइड है, जिसमें हर पहलू का जिक्र है। एक आम इंसान की जिंदगी से लेकर हुक्मरानों के लिए कवानीन तक सब कुछ शामिल है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सब अखलाकियात के गर्द घूमता है। मसलन, इंसाफ, अमानत, सदका, रहमत, मुआफ करना, मोहब्बत, बराबरी, ये सब बुनियादी अक़दार हैं जो कुरान बार बार जोर देकर बयान करता है। तुम यकीन नहीं करोगे, ये बातें आज के दौर में इतनी ही ज़रूरी हैं जितनी 1400 साल पहले थीं। यहाँ तक कि आज की दुनिया में बढ़ती हुई अदम मुसावात, बेइंसाफी, झूठ और धोखाधड़ी के माहौल में कुरान की तालीमात एक रोशनी की किरण की तरह हैं जो रास्ता दिखाती हैं। मिसाल के तौर पर, कुरान में ज़कात का बहुत जोर दिया गया है। ज़कात सिर्फ एक मालियाती फरीज़ा नहीं है, ये एक ऐसा निज़ाम है जिससे मुआशरे में मालियाती तवाज़ुन कायम होता है। गरीब और नादार लोगों की मदद की जाती है और दौलत की यकजा होने से रोका जाता है। आज भी अगर हम ज़कात के तस्वुर को जदीद अंदाज में इस्तेमाल करें, तो इससे गुर्बत और अदम मुसावात को कम करने में बहुत मदद मिल सकती है। ये बिल्कुल वही है जो हमारे बहुत से जदीद समाजी प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक वसी पैमाने पर और बेहतर तरीके से। फिर अमानतदारी का जिक्र करें। कुरान में अमानतदारी पर बेहद जोर दिया गया है, चाहे वो किसी के साथ माली मुआमला हो या किसी का भरोसा हो, अमानतदारी को इंतहाई अहमियत दी गई है। आज के दौर में जहां झूठ और धोखा आम हो रहा है, अमानतदारी एक बहुत कीमती सिफत है। कारोबार में, सियासत में, ज़ाती ताल्लुकात में, हर जगह अमानतदारी की ज़रूरत है। और फिर मुआफ़ करने की तालीम।